ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اور اینکر پرسن خاور گھمرد صاحب. خاور صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ چارج شیٹ جو ہوئی ہے فیض حمید صاحب پہ، اس پر آپ کا موقف کیا ہے اور یہ ٹائمنگ اس کی کیسی ہے؟ دیکھیں جی، ٹائمنگ تو میرے خیال میں اب کوئی خاص نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے پروسیس شروع ہوا ہے. کل کی پریس ریلیز میں آپ نے دیکھا کہ حوالہ بھی دیا گیا کہ 12 اگست کو یہ جو ساری کارروائی شروع کی گئی تھی، اس وقت ایک ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر تھا ٹاپ سٹی کے نام سے، جس کے اندر کچھ انوالومنٹ پائی گئی تھی. اس کے بعد چند ایک اور افسران کی بھی گرفتاری ہوئی تھی. تو وہ پروسیس چل رہا ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ساری یہ تفتیش ہوئی اور کچھ چارجز یا کے حوالے سے جو شواہد سامنے آ گئے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کو ارینڈ کر دیا گیا ہے، چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. باقی اگر آپ پریس ریلیز پڑھیں کہ اسی تفتیش کے دوران کچھ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ بھی خاص طور پر انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو اب جو بھی شواہد ہیں، دیکھیں ایک چیز جو بڑی واضح ہے کہ جو کل پریس ریلیز کے اندر بھی بتایا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت اور جو قوانین کے اندر بھی بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو تمام تر قانونی جو ہے ان کو فیسلٹی موجود ہوگی، اپنا وکیل کریں گے ان کے اور فیملی کے ممبرز وہاں پہ جب کیس چلے گا تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، تو وہ اپنا دفاع کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں کے اندر خاور، جیسے کہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کل گفتگو کر رہے تھے، الزامات جو ہیں اس کا ایک حصہ سیاسی بھی ہے، تو ظاہر ہے اس کا کیا براہ راست تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ یقیناً صورتحال یہی ہمیں بتاتی ہے، حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آگے مزید نام آئیں گے اور ڈائریکٹ جو بانی ہے پی ٹی آئی کے ان تک بھی بات جائے گی. سو جو وہ بتا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چارجز اسی طرح کے ہیں جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہیں؟ دیکھیں وہ میرے ساتھی ہیں، ہمارے سینئر چودھری غلام چند صاحب، تو وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے پنجابی کا ایک محاورہ وہ بولتے ہیں اکثر کہ جنہ کھاتی ہیں گاجراں ٹیڈو نہ دے پی. بھئی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اگر شواہد موجود ہیں، جس طرح کل بھی ذکر کیا تھا ستی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ یہ معافی مانگ لے. بھائی معافی مانگنے کا کیا ذکر ہے؟ اگر تو کوئی غلطی کسی نے کی ہے، شواہد موجود ہے، شہادت ایک سامنے آ رہی ہے کہ بھیا آپ نے یہ کام غلط کیا ہے اور اس کے اوپر ایک قانونی گرفت ہونی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ شواہد پیش کیے جائیں گے اور اس کے اندر کسی کی بھی اگر گرفت ہو سکتی ہے. وہ جب حوالہ دیا جا رہا ہے خاص طور پر ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کافی ایکسائٹیڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈران کافی بیان دے رہے ہیں. تو ماضی کے مختلف واقعات جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے، یعنی کہ جب سے فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا اور یہ انویسٹیگیشن وغیرہ چل رہی تھی، اس کے بعد ابھی چارج شیٹ ہوئی ہے. اٹس اے لانگ پروسیس آبویسلی. تب سے یہ اس سلسلے کو جوڑا جا رہا تھا بانی پی ٹی آئی سے. تو فیصل واڈا صاحب کا یہ کہنا کہ اب وہ بچ نہیں پائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو سزا ملے اور دوسرے کو کلین چٹ مل جائے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ کس قدر پریشان کن ہے اور ان کا اس پر سٹینس کیا ہے اب تک؟ دیکھیں سٹینس جو ابھی تک جو ہمارے سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کا، دیکھیں وہ ہر روز وہ یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں 9 مئی کے حوالے سے ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن چاہیے. اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں. ایک کل بھی جو سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو مسئلہ پیش آیا ہوا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس کے سامنے تمام حقائق تمام اطراف سے رکھ دیے جائے. سو میں دوبارہ سے اپنی بات دہراتا چلوں گا کہ دیکھیں انویسٹیگیشن تو ہونی ہے. 9 مئی کا واقعہ سب کے سامنے ایک جو ہے وہ واقعات ہیں. اس دن جو قابل افسوس کچھ واقعات رونما ہوئے تھے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کس نے پلاننگ کی ہے، کس نے جو ہے اس پلاننگ کو پھر ایگزیکیوٹ کیا ہے، تو وہ شواہد سارے سامنے آ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ میرے یا آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے یہ بس سزا کسی کو نہیں ملے گی. ظاہر ہے جب تک شواہد سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح کی چیز نہیں آئی. لیکن
اگر جو فیصل وارڈر صاحب فرما رہے ہیں یا سینیٹر صدیقی صاحب کی ہم بات سن رہے تھے یا خواجہ آصف صاحب، تو خواجہ آصف صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہر روز وہ مختلف بات کرتے ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہے کورٹ آف لا کے اندر تو ظاہر ہے دیکھیں جی وہ وہاں پہ تو آپ کو شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی، اور شہادتیں پیش کرنے کے لیے آپ کو شواہد چاہیے ہوں گے۔ میں مشہور زمانہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک خدائیبیہ پیپر میل والا جو کیس ہے جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان حلفی بھی ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں میں تو 164 کا کہ جی میرے وہ زور زبردستی بیان ہو گیا تھا، تو وہ اس کے اوپر کافی زیادہ شواہد تھے، لیکن ایونچولی جب شہادت ہوئی تھی تو وہ نہیں مانا تھا انہوں نے، تو وہ کیس فارغ ہو گیا تھا۔ اور قانون کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، تو ابھی ایکوزیشنز ہیں، چارج شیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن نیب کے قانون میں کچھ اور ہی ہوتا تھا، اس میں بارے ثبوت دوسرے پہ۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے درخواست منظور کر لی گئی ہے، یہ ایک از دیٹ اے پازیٹیو سائن فار پی ٹی آئی یا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ابھی؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ اس کے جو انیشیل جو اعتراضات لگے تھے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے کہا جی ایک مفاد عامہ کا کیس ہے، اس میں کافی زیادہ لوگ انوالو ہیں، تو یہ کیس کو اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 183 کے تحت اس کو سنا جائے۔ تو انیشیل جو اعتراضات تھے رجسٹرار کی طرف سے لگائے گئے تھے وہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، ابھی میرٹس آف دا کیس جو ہے وہ سنے جانے ہیں کہ کیا یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، مطلب وہ جو 184(3) کے تحت یہ مقدمہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا، تو وہ بھی ابھی ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن ایونچولی دیکھیں میرے خیال میں یہ سارے پاکستانیوں کا ایک حق ہے، میرا آپ کا سب کا، کہ 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی بالکل صاف اور شفاف انداز سے ایک انویسٹیگیشن ہو، اور جو بھی اس کے اندر جن لوگوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا بنتی ہے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی دو رائے، کوئی نہ کوئی سیاست ہونی چاہیے، نہ کوئی اس کے اوپر مزید کو بیان بازی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ خاور گمن ہمارے ساتھ تھے، حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب ہم اس ساری صورتحال پہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کس طریقے سے بڑھے گا